إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. صدر مجلس، مہمانان گرامی قدر، مشرق معلمات اور میرے دین اسلامی ساتھیوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع خاموشی کی طاقت ہے. اللہ ہمارے لیے کچھ چیزوں کا انتخاب کرتا ہے اور وہی دینے والا ہے، اور وہی کسی کو کسی چیز سے محروم رکھنے پر قادر ہے. اس لیے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ نے نبوت عطا کی تو انہیں چنا جنہیں وہ اس عظیم منصب کے لیے منتخب کرنا چاہتا تھا، اور ان میں سب سے بہترین ہمارے نبی ہے. ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ نے جن لوگوں کو چنا انہیں بار بار آزمائشوں سے گزارا. میرے ساتھیوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مسائل، مشکلات، مصیبتیں یا آزمائشیں ہیں، تو آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے جنہیں اللہ نے ہم سے بلند مقام پر رکھا، یعنی انبیاء علیہ السلام. یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے قریب تر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر آپ زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں لیکن آپ مومن ہیں تو یقین جانیے یہ ایک اچھی علامت ہے. جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، آپ کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جب بھی کہیں غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے. مسلمانوں، حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد کی خواہش رکھتے تھے. ان کی عمر کافی زیادہ ہو چکی تھی مگر پھر بھی انہوں نے دعا کی. اکثر ہم میں سے بہت سے لوگ جب شادی کے بعد اولاد نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ انہیں خیال آنے لگتا ہے کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. میں دعا کر رہا ہوں لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا. ساتھیوں، ایسے خیالات مومن کے دل میں نہیں آنے چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کرتا ہے وہی ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے. ساتھیوں، اولاد کے لیے دعا کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوچئے اگر اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو نافرمان ہو، ایسی اولاد جو دین سے دور ہو اور والدین سے جھگڑا کرے، تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے. عزیزان اکرامی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے معجزہ کرتے ہوئے ان کی دعا قبول کی، حالانکہ بظاہر حالات ناممکن لگ رہے تھے. اگر اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے معجزہ کر سکتا ہے تو ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے یہاں 8، 10، 14 یا تک کہ 20 سال بعد اولاد ہوئی. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. مومنوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے انہیں نیک اولاد عطا کی. میں ایک اور اہم پہلو پر بات کرنا چاہتی ہوں جو حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی سے جڑا ہوا ہے. جب انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر ملی تو وہ پریشان ہو گئی کہ لوگوں کو کیا جواب دے گی. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، معمولی بات نہیں تھی. میرے بھائیوں اور بہنوں اور عزیزان اکرامی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اللہ سے رہنمائی مانگی. اللہ نے ان سے فرمایا کہ خاموش رہو، صبر کرو اور ثابت قدم رہو، ہم تمہاری مشکل آسان کر دیں گے. لوگوں نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ بغیر نکاح کے ماں بننے والی ہے. کسی پر الزام نہ لگائے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے کتنا قریب ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اور ہم اپنی نادانی میں سزا کے مستحق بن جائے. اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خاموش رہے اور صرف اشاروں سے بات کرے.
اللہ نے خود ان کی بے گناہی کو ثابت کیا، بچے نے خود بول کر ان کی سچائی بیان کی۔ دیکھیں خاموشی کتنی قیمتی ہے، خاموشی نے ایک معصوم انسان کو کس طرح سہارا دیا۔ کبھی کبھی آپ پر لگائے گئے الزامات اتنے بڑے ہو سکتے ہیں کہ انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی صاف کر سکتا ہے۔ فکر نہ کرے، صبر سے کام لے، حالات کو سہنے کی عادت ڈالے اور امید کا دامن نہ چھوڑے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب آپ مکمل خوشی کے ساتھ مسکرا رہے ہوں گے۔ بدترین صورت میں ہم قیامت کے دن پہنچیں گے اور اس صبر کا اثر دیکھیں گے جو ہم نے برداشت کیا تھا۔ تو فیصلہ کریں کہ آپ کس طرف ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، یا ان میں جو صبر کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتے ہیں؟ مومنوں، قرآن کی کئی آیات میں اللہ اپنے معجزات دکھاتا ہے، جیسے کہ بدر کے وقت اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ جب تم مومنوں سے کہہ کر ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں کہ پروردگار 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کرے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیجے، لیکن اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو میں 2000 اور فرشتے بھیجوں گا، جس سے وہ 5000 ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزیں چاہیے، صبر اور تقوی۔ مسلمانوں، ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنے خالق کو پہچاننا چاہیے۔ ایک اچھا انسان بنے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کرے اور لوگوں کی مدد کرے، کیونکہ وہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ آج یہ بیٹھے ہوئے سب لوگ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ آپ کے قریب بیٹھے لوگ آپ کے لیے اتفاقیہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کبھی بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ یہ پہلے سے ہی طے تھا۔ یہ سب ایک آزمائش ہے کہ آپ کیا کریں گے، کیا آپ سلام کریں گے یا نہیں، کیا آپ اچھا برتاؤ کریں گے یا نہیں۔ یہ سب اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے۔ پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے صبر اور تقوی کے بعد ہم انسان ہیں۔ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو جیسے ہی ہمیں یاد آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے حیائی کے کام کیے اور پھر اللہ کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، تو ایسے لوگوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں اور ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ ساتھیوں، مسلمانوں، جنت کس کے لیے ہے؟ ہمارے درمیان کوئی بھی مکمل طور پر بے خطا نہیں ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جنت آپ اور میرے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم گناہگار ہیں، لیکن ہم توبہ کرنے والوں میں سے ہیں، اور یہی فرق ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ سارے بنی آدم یعنی انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو مسلسل توبہ کرتے ہیں۔ صرف ایک بار توبہ کرنے والے نہیں، بلکہ بار بار توبہ کرنے والے۔ میں اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے گھر میں جو سکون ہم پاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بے مثال سکون اللہ کی جنت میں ہوگا، اور ہم اسے حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ کوشش کریں، محنت کریں، جب بھی خطا کریں واپس آئے، توبہ کریں۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ واپس آئے، لیکن آپ واپس آئے، توبہ کریں اور اللہ کی بخشش حاصل کریں۔ جنت ان گناہگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ سے توبہ کرے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید نہ چھوڑنا۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری طرح گناہوں سے بخش دے اور ہم سب کو پوری طرح گناہوں سے پاک و صاف کر دے، اور ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔